آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز اینڈ ویوز۔ چودھری محمد مسعود اور چناب ایسوسی ایٹس اسلام آباد کی بلڈنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک معتبر ترین نام کیسے بن گئے؟ چودھری مسعود کی کامیاب کاروباری زندگی کا راز کیا ہے؟ یہ اور بہت کچھ چودھری مسعود کے مکمل انٹرویو میں صرف اسٹار نیوز اینڈ ویوز پر۔ تو میں نے 97 میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں قدم رکھا، ٹرسٹ بلٹ اپ کیا۔ جو پلاٹ میں نے 6 لاکھ میں لے کے انہیں دیا تھا، آج وہ کروڑوں میں ہے۔ مجھے 90 ڈیز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا کمپنی کی طرف سے، 45 ڈیز میں میں نے وہ سیل کمپلیٹ کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ الحمدللہ جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک معتبر ترین نام چودھری مسعود کا ہے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں چودھری مسعود سے کچھ باتیں ہوئیں۔ کس محنت سے چودھری مسعود نے وفاقی دارالحکومت کے تجارتی اور رہائشی اسکیموں کو مارکیٹ کیا، وہ کتنی محنت سے ایک کامیاب بلڈر اور ڈیولپر بنے، اور کس طرح ان کے ادارے چناب ایسوسی ایٹس نے عوام کا اعتماد جیتا۔ چودھری مسعود کون ہیں؟ ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے؟ چودھری مسعود کی زبانی سنیں۔ تو میں نے 97 میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں قدم رکھا۔ ایز اے جنرل ایجنٹ کے طور پہ میں نے کام سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ کچھ عرصہ لگا، ڈیفینیٹلی آپ نئے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے، تو اس کے بعد ٹرسٹ بلٹ اپ کیا۔ اس کے بعد 2002 سے میں نے جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کا کام سنبھال لیا، پھر جنرل کام سے ہٹ کے۔ جی میں نے پہلا پروجیکٹ جو میں نے مارکیٹ کیا جی وہ کامنرز ٹاؤن تھا، جو کہ واقعہ ہے بعد میں وہ ڈی ایچ اے میں ضم ہو گیا ہے۔ آج وہ ڈی ایچ اے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت بہت تھوڑے سے پیسوں میں لوگوں کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کرائی، بلکہ اس میں میجر جو رول تھا وہ کراچی والوں کا تھا۔ کراچی والوں نے انویسٹمنٹ کی تو الحمدللہ انہیں اچھا گین حاصل ہوا۔ جو پلاٹ میں نے 6 لاکھ میں لے کے انہیں دیا تھا، آج وہ کروڑوں میں ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جموں کشمیر سوسائٹی کے کچھ پلاٹس کی مارکیٹ کی۔ الحمدللہ لوگ آج ادھر رہائش رکھے ہوئے ہیں، کمرشل پلازے بن گئے ہیں، لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ اس میں گین حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی میں نے ٹاپ سٹی مارکیٹ کیا جی، جو سب سے بڑا پروجیکٹ، اور میں نے اس کو مارکیٹ کیا۔ اس کا مجھے 90 ڈیز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا کمپنی کی طرف سے کہ وہ 90 دن میں مجھے اپنی سیل کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو الحمدللہ 45 ڈیز میں میں نے وہ سیل کمپلیٹ کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ تو آج بھی الحمدللہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، رہائش آ گئی ہے، پلازے بن گئے ہیں، لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت زیادہ۔ اس کے بعد میں ممتاز سٹی کی مارکیٹنگ میں نے کی، اس پہ بھی الحمدللہ آج لوگوں کی رہائش بھی آ گئی ہے، پلازے بھی بن گئے ہیں، لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا پروجیکٹ میں نے گندھارا سٹی اسی کے ساتھ ہے، ممتاز سٹی کے ساتھ، تو اس کو مارکیٹ کیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی الحمدللہ اس وقت تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور لوگوں کی آباد کاری ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی میں نے پروجیکٹ کیے ہیں وہ آباد کاری کی مراحل میں پہنچ چکے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ گھر بنانا شروع ہو گئے۔ تو الحمدللہ لوگوں کو ہم اس پروجیکٹ پہ ورک کرتے ہیں جو ٹیکنیکلی ہو، وائیبل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے مالکان کی ریپوٹیشن اچھی ہو تاکہ لوگوں کو ڈیلیوری مل سکے، اور اس میں کوئی لوگوں کو مطلب جس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں کہ پروجیکٹ اس کے این او سیز نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا۔ تو ہم سب سے پہلے جب مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ضرور ویریفائی کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی اتھینٹسٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں جی۔ اچھا، کیا مارکیٹنگ کا کل پرسوں ایک مرجر ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ جی الحمدللہ مطلب یہ ممتاز سٹی نے 2 نئے بلاکس لانچ کیے ہیں، نیلم بلاک اور جیلم بلاک، جس میں ریزیڈنشل ٹاور اور کمرشل پلاٹ ہیں جو بڑے 8-10 کنال کے۔
تو وہ اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ اسٹار مارکیٹنگ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو وہ مطلب ہے کہ کرتی ہے، تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ ان کی وہ لندن میں ابھی ہونے جا رہی ہے نمائش، تو اس لیے ممتاز سٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ، تو دونوں نامی گرامی کمپنیز ہیں الحمدللہ۔ ممتاز سٹی کی بھی بہت اچھی ریپیوٹ ہے مارکیٹ میں، اور اسٹار مارکیٹنگ نے بھی بہت بڑے پروجیکٹس کیے ہیں۔ گلبرگ ان کا ایک بہت بڑا سکسیس پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاہدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس معاہدے سے عملی طور پہ انشاءاللہ دونوں کو بینیفٹ ملے گا۔ اور ہم نے جب بھی اسٹار مارکیٹنگ کو انگیج کیا اور ہمیں کافی فیڈ بیک ہماری بہت اچھی رہی ہے۔ ایز یوزول اسٹار مارکیٹنگ جو ایک بیسکلی ڈیلیورنس کا نام ہے، ہمارا بھی یہی شروع سے کانسیپٹ رہا ہے کہ جو چیز ہم کریں تھوڑی کریں زیادہ کریں لیکن ہم ڈیلیور کریں، اور ہمیں جیسے اپنے آپ میں یہ کوالٹی نظر آتی ہے تو ویسے اسٹار مارکیٹنگ میں نظر آتی ہے۔ آج ہم نے ان کو اپنے 2 نئے بلاکس ہیں، نیلم بلاک اینڈ جیلم بلاک، اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ کنسورشیم میں کیا ہے۔ ہم نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ان کو اپنا سونپا ہے ٹاسک، اور جیسے پہلے بھی انہوں نے ہمیں ڈیلیور کیا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آگے بھی ڈیلیور کریں گے۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے وہ ممتاز سٹی کیوں آئیں؟ جی ممتاز سٹی، اس کی 2 ریزنز ہیں جی۔ ایک تو پروجیکٹ کسی کی بھی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے جی۔ ماشاءاللہ لوکیشن کے حساب سے اس وقت جنکشن پوائنٹ ہے، اگر آپ نے کہیں بھی پنڈی اسلام آباد سے آنا ہے تو وہ بھی مطلب مین پوائنٹ ہے۔ پشاور سے آ جائیں تب بھی آپ کی تقریباً 45 منٹس کی سیونگ ہے آپ کی، اور آپ کہیں بھی پنجاب سے سرگودا سے فیصل آباد سے آتے ہیں تو وہ جنکشن کے اوپر۔ دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد بھی آنا ہے اور سارا کچھ ہے تو یہ ساری سگنل فری روڈ ہے، ٹل سیکریٹریٹ تک یہ سگنل فری روڈ ہے، تو الحمدللہ اس کے مطلب ہے کہ ریچنگ ٹائم ایز کمپیئر ٹو کسی بھی طرف آپ نے جانا ہے تو وہ سب سے بیسٹ یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی سب سے ساؤنڈ پروجیکٹ ہے یہ، جس کے NOCs کلیئر ہیں، جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہاں پہ کوئی کام رک سکے، تو اس لیے سب سے زیادہ مطلب ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ اس وقت ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ممتاز سٹی ہے جی اس ایریے کا۔ اس میں سر ایز کمپیئر ٹو اگر ہم سراؤنڈنگ میں کسی بھی جگہ سے مطلب ہے کہ اس سے کوئی 2 کلومیٹر اگر ہم پیچھے آتے ہیں تو G13 G14 کے سیکٹرز آ جاتے ہیں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے، تو وہاں پہ اس وقت ایک کنال کا پلاٹ تقریباً 4 سے 5 کروڑ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں ممتاز سٹی میں آج بھی ایک کنال کا پلاٹ آپ کو 1.25 سے 2 کروڑ میں مل جائے گا، اور اس کی پلاننگ اس کی ڈیزائننگ بہت بہتر ہوئی ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت کیونکہ میٹرو بھی چل گئی ہے تو عام پبلک کے پہنچنے کا بھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مطلب ہے کہ ممتاز سٹی کی گروتھ اس ایریا میں سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ایک ممتاز سٹی جو کہ اسلام آباد نیو ایئرپورٹ کے بعد بہت بڑا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا، ہم آلریڈی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، پچھلے 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ اس کے اندر جو ریزیڈینشیل پلاٹ تھے سارے تقریباً آلموسٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اس کے اندر جو کمرشل ایریا ہے وہ ابھی RDA سے اپروول لی ہے نئے کی، اور وہ اب ورٹیکل جو ہے پوزیشن ہے اس کے اندر سیلنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اندر جتنے بھی ابھی ریزیڈینشیل ٹاور کے پلاٹ ہیں اور کمرشل ٹاور کے پلاٹ ہیں، اور تمام بلڈر ڈیولپر جو ہیں وہ اس میں بائنگ کرنے لگے ہیں، اور اس کے اندر 30% بکنگ اماؤنٹ کے اوپر ہم پوزیشن دیں گے کلائنٹ کو، اور 3 سال کے اندر اس کے اندر ایزی انسٹالمنٹ کے اندر وہ پے کریں گے، اور آگے جو اپروول RDA سے انہیں لینی ہے RDA سے اپروول لے کے اس کو آپ اپروول کے بعد اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مارکیٹ کر کے اپنے اس کے اندر جو بھی یونٹ ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اسلام آباد کا۔ اچھا، اس وقت اسلام آباد کے بلڈرز اور ڈیولپرز کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ جی اس وقت یہ نئی حکومت کے آنے سے بیسیکلی انہوں نے جو ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز لگائے ہیں، جو اس پالیسیز دی ہیں، وہ مطلب ہے کہ ایسی ہیں جس سے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا کام رک جائے گا۔ گورنمنٹ کو یہ ضرور ریویو کرنا چاہیے، اور جو ٹیکسز اور ہیوی مطلب ہے کہ اس پہ لگائی ہیں چیزیں تو اس کو ضرور ریویو کرے تاکہ یہ کنسٹرکشن کا کام، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کرونا کے دوران سب سے زیادہ جو ملک کو سیو کیا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری نے کیا ہے، جس میں سے لوگوں کا رول اوور چلتا رہا ہے، لوگوں کا روزگار چلتا رہا ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہ اس میں سب سے زیادہ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی
کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے اور اس میں تھوڑا ریلیکس کر کے تاکہ لوگوں کا کام چلتا رہے، کیونکہ یہ صرف کنسٹرکشن یا ریئل اسٹیٹ نہیں رکے گا، اس سے الائڈ 50-60 انڈسٹریز ہیں وہ بھی رک جائیں گی، ان کی ایکٹیویٹیز بھی رک جائیں گی۔ آلریڈی مٹیریلز اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ویسے ہی سروائیول مشکل تھی، اور پھر گورنمنٹ کی ان پالیسیز کی وجہ سے بالکل کام رک جائے گا۔ اسلام آباد کے پہلے ریزیڈنٹس میں سے آپ کی فیملی ہے، تو کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کس طرح یہاں تک آئے اور آپ کی سکسیس اسٹوری کیا ہے؟ جی، میں ایسے ہے کہ جی میں سروس پیشہ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرے فادر صاحب گورنمنٹ امپلائی تھے، بیوروکریٹ تھے، تو میرے بھائی آرمی میں ایز اے کرنل ریٹائر ہوئے ہیں، میرے چچا بھی ایک بیوروکریٹ تھے وہ بھی، تو ہماری فیملی آلموسٹ ساری کی ساری سروس پیشہ ہے جی۔ لیکن میں نے کچھ عرصہ سروس کرنے کے بعد میں نے اسٹیپ لیا کہ میں نے بزنس کرنا ہے، تو بزنس میں پہلے اسٹاک ایکسچینج میں گیا، جی اسٹاک ایکسچینج کا بزنس تھوڑا سا مطلب شاید مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اس کے بعد میں 97 میں جی ریئل اسٹیٹ میں آیا ہوں۔ الحمدللہ محنت کی ہے، مطلب ڈائریکشن، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ رائٹ ڈائریکشن میں محنت کرنے سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سکسیس دیتا ہے۔ تو الحمدللہ محنت کی ہے، ٹرسٹ کسی کا بریک نہیں کیا، لوگوں کا اعتماد حاصل کیا ہے، تو آج لوگ باہر بیٹھ کے بھی جنہوں نے دیکھا بھی نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ جناب ایسوسی ایٹس ہے، تو الحمدللہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں انہیں اللہ تعالیٰ بینیفٹ دے۔ میرے فادر بلکہ ایک کہا کرتے تھے کہ جس کو چیز دو ساتھ دعا بھی دو کہ اس میں برکت ڈلے، کیونکہ وہ برکت اس کے اپنے نصیب کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا کہ جی آپ سے چیز لی تھی تو اس لیے اس میں فائدہ ملا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار نیوز اینڈ ویوز۔